دیکھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 33 سے کل کہہ دیجئے انما بے شک. انما یہاں پہ کلمہ حصر ہے. حصر کیوں پیدا کیا جاتا ہے کسی بھی جملے میں؟ تاکید پیدا کرنے کے لیے، زور پیدا کرنے کے لیے، سٹریس کہ یہ کام ہی ہے، اسی وجہ سے یہ فلاں کام ہوتا ہے، یعنی سب چیزوں سے الگ کر دینا. کلمہ حصر زور پیدا کرنا. تو بے شک حرمہ حرام کیا، حرمہ یحرم تحریم. یہ حرمہ جو ہے نا تفعیل کے باب تفعیل سے ہے اور عین کلمہ مشدد ہے. تو پہلے بھی آپ کے ساتھ یہ قاعدہ بتایا گیا ہے کہ جس بھی فعل میں، یعنی فعل میں جو عین کلمہ ہے وہ مشدد ہو، وہ باب تفعیل سے ہوتا ہے، تو اس کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ کام بڑا اہتمام اور پلاننگ کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے. جیسے قرآن کے لیے آتا ہے نا نزل ینزل تنزیل، تو اسی لیے اسی طرح اس کے لیے آیا ہے حرم یحرم تحریم، یعنی اللہ تعالیٰ نے بڑے اہتمام کے ساتھ، بڑی پلاننگ کے ساتھ چیزوں کو حرام کیا. اور اس کا ایک مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چیزوں کو ایک دم سے حرام نہیں کر دیا، آہستہ آہستہ ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا. ربیہ میرے رب نے الفواحش بے حیائی کے کاموں کو، ما جو ظاہر ہو، منہا ان میں سے، کن میں سے؟ فحاشی میں سے. ہاں جو ہے یہاں پہ مؤنث ہے کیونکہ فواحش کی جمع ہے فاحشہ، تو فاحشہ کیا ہے؟ مؤنث ہے، اس لیے جو اس کے لیے پروناؤن یوز کیا گیا ہے وہ ہا ہے. وما اور جو بطنا پوشیدہ ہو، والاسم اور گناہ. اسم جو ہے عربی زبان میں آسمہ ایک ایسی اونٹنی کو کہا جاتا ہے جو جس کے پاس تیز چلنے کی طاقت ہوتی ہے لیکن اس کے باوجود وہ جان بوجھ کر آہستہ چلے. تو اس سے پھر کیا سمجھ میں آتی ہے کہ اسم ایسے گناہ کو کہتے ہیں کہ انسان کے پاس طاقت ہوتی ہے کہ وہ اسے نہ کرے، لیکن پھر بھی انسان جان بوجھ کر نظر انداز کرتا ہے، اگنور کرتا ہے، سستی اور کاہلی اختیار کرتا ہے. والبغی اور سرکشی کو، بغیر الحق کی بغیر حق کے، وان اور یہ کہ تشرکو تم شریک ٹھہراؤ، باللہ ساتھ اللہ کے، ما جو لم نہیں، ینزل اس نے اتاری، بھی اس کی، سلطانن کوئی بھی دلیل، وان اور یہ کہ تقولو تم کہو، علی اللہ اللہ پر، ما جو لا تعلمون تم نہیں جانتے. اب بتائیے آپ کہ لفظ اللہ کے نیچے زیر کیوں ہے یہاں پہ؟ اللہ بھی تو آ سکتا تھا نا، لیکن یہاں پہ اللہ ہی کیوں آیا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ جی مرکب جاری ہے اس وجہ سے. ما جو لا تعلمون نہیں تم جانتے، وَلِكُلِّ اور ہر امت امت کے لیے، اجل ایک مقرر وقت ہے، فَإِذَا پھر جب جاء آ جاتا ہے، اجلہم اجل مقرر وقت، ہم ان کا، کن کا؟ کسی بھی امت کا، لا یستأخرون لا نہیں، یستأخرون وہ پیچھے ہو سکتے، ساعتن ایک گھڑی، ساعہ ایسی گھڑی کو کہتے ہیں جو بڑی، یعنی اس پوری کائنات کی جو سب سے چھوٹی گھڑی، یعنی ایک لمحہ بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا. ولا اور نہ یستقدمون وہ آگے بڑھ سکتے ہیں. یا بنی آدم اے بنی آدم، اما اگر یأتینکم یأتی آ جائے، یأتین آ جائے، کم تمہارے پاس، رسول رسول، یعنی کوئی بھی رسول، منکم تم میں سے، یقصون وہ بیان کرتے ہوں،
اب دیکھیں اس میں بھی عین کلمہ پر کیا ہے؟ تشدید ہے. چلیں بتائیں عین کلمہ اگر مشدد ہو تو پھر کیا اس کی اہمیت ہوتی ہے، یعنی اس کا کیا خصوصیت ہے اگر عین کلمہ فعل کا مشدد ہو تو؟ اس میں اہتمام پایا جاتا ہے نا. تو اہتمام کیا ہوتا ہے؟ پلاننگ کے ساتھ وہ بیان کرتے ہیں آہستہ آہستہ بڑے اہتمام کے ساتھ. علیکم تم پر، آیاتی میری آیات، آیاتی آیات، اور یا جو ساتھ لگی ہے وہ متکلم کیا، آیاتی میری آیات. فمن تو جو اتقا تقوی کرے، وہ اصلح اور اصلاح کرے، فلا تو نہ خوفن کوئی خوف ہوگا، علیہم ان پر. اب دیکھیے خوفن میں ہم نے کوئی کا ترجمہ کیوں کیا؟ اس میں کوئی کی ٹرانسلیشن کیوں کی گئی؟ آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے؟ خوفن کی ٹرانسلیشن تو یہ بھی ہو سکتی تھی نا، خوف، نہ ان پر خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے. لیکن اسپیشلی یہ کیوں بتایا گیا کوئی ہو؟ نکرہ ہے. ویری گڈ. نکرہ ہے تو نکرہ کا مطلب ہے کہ عام، یعنی کسی قسم کا کوئی بھی خوف نہیں ہوگا، چھوٹا ہے بڑا ہے. نکرہ کیسے ہے؟ لاسٹ پہ تنوین ہے. تو اگر اسم کے آخر میں تنوین ہو تو پھر وہ اسم جو ہے اس کا مفہوم بدل جاتا ہے. اچھا یہ ورڈ انالیسس کیوں اتنا ضروری ہے؟ کیونکہ آپ کو تفسیر تو اب اچھی سمجھ آ جائے گی جب آپ کا الفاظ پر پوری آپ کو کمانڈ حاصل ہو جائے گی نا، لفظوں کی گہرائی تک آپ پہنچ جائیں گے، تو پھر تفسیر کی ضرورت ہی نہیں رہتی. آپ کو ویسے آیت پڑھتے ہیں تو بات کی سمجھ آ جاتی ہے. فلا خوف، اچھا کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہوگا، یعنی چھوٹا سا بھی آپ کے پیچھے آ کے آپ کو کوئی ڈراتا ہے تو اس ویسا خوف بھی آپ پر نہیں ہوگا، یعنی بڑا پرسکون ماحول. ولا ہم یحزنون، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. والذین، اور وہ جنہوں نے کذبوا جٹلایا، بی آیاتنا ساتھ آیاتی آیات نہ ہماری، واستکبروا اور تکبر کیا، عنہا اس سے. کس سے؟ اب یہاں پہ ہا کا مرجع کیا ہے؟ یہ پروناؤن کس کے لیے استعمال کیا گیا؟ ذرا غور کریے. اولئک یہی لوگ ہیں، اصحاب ساتھی الناری آگ کے، ہم وہ فیہا اس میں، کس میں؟ نار میں. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ بھی ہا کا مرجع نار ہے، اور انہا میں ہا کا مرجع کیا تھا؟ آیاتی. بالکل. فیہا اس میں، النار جو ہے مؤنث سمائی ہے، خالدون وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں. اب یہ چھوٹے چھوٹے پروناؤنس کے بارے میں پتہ ہونا کیوں ضروری ہے؟ پتہ ہوگا نا کہ یہ پروناؤن کس کی جگہ پہ استعمال ہوا، تاکہ اس بات کو ذہن میں رکھے. فیہا کس میں؟ آگ میں، وہ آگ میں ہمیشہ رہیں گے. فمن تو کون ہے، ازلم بڑا ظالم. افعل ازلم، ازلم افعل کے وزن پر ہے. ممن اس سے جو افترا گھڑ لے، علی اللہ اللہ پر، کذبن جھوٹ، او یا کذبا وہ جٹلائے. اب دیکھیں کذبا ایک دفعہ نہ جٹلائے، بار بار جٹلائے اللہ کی آیات کو، مسلسل جٹلاتا رہے. آہستہ آہستہ اس نے یہ جٹلانے کا سلسلہ جو شروع کیا ہو، اور تھوڑے تھوڑے پلاننگ کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتا رہتا ہے. بی آیاتی ہی اس کی آیات کو، اولئک یہی لوگ ہیں، ینالو ہم پہنچے گا انہیں، نصیبہم حصہ ان کا، من الکتابی لکھے ہوئے میں سے، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب جاءت آ جائے گی، ہم ان کے پاس، رسولنا بھیجے ہوئے ہمارے، یتوفونہم وہ فوت کریں گے انہیں، قالو وہ کہیں گے، اینا کہاں، ماں جنہیں کنتم تھے تم، تدعون پکارتے، من دون اللہ اللہ کے سوا. دونی کے نیچے زیر ہے من کی وجہ سے،
اور اللہ ہی کے نیچے کیوں زیر ہے یہ آپ خود دیکھیں۔ اب یہ مضاف الیہ اور جار مجرور اعراب کا پتہ ہونا کیوں ضروری ہے؟ جب آپ قرآن سن رہے ہوتے ہیں یا قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں یا پھر آپ حدیث پڑھتے ہیں تو اعراب کے بغیر، تو جب آپ اعراب کے بغیر پڑھ رہے ہوں گے تو پھر آپ کو اعراب لگانے آپ کے لیے آسان ہو جائیں گے کہ یہ مضاف الیہ ہے تو اس کے نیچے زیر ہی آئے گی۔ قالو وہ کہیں گے، غلو گم ہو گئے، انا ہم سے، ان سے نا ہم، وشہدو اور گواہی دیں گے، علی انفسہم اپنے نفسوں پر، انہم کہ بے شک وہ کانو تھے وہ کافرین کافر، ان سے قبلی پہلے، کم تم من الجنی جن و انس میں سے، من الجن والانس فی النار آگ میں، کلما جب کبھی داخلت داخل ہوگی، امتن کوئی بھی جماعت، لعنت کرے گی، اختہا اپنی بہن کو، اختہ بہن کو، ہا اپنی، حتیٰ یہاں تک کہ، اذا جب، اذا ادارکو جب وہ جمع ہو جائیں گے، فیہا اس میں، کس میں؟ آگ میں، جمیعاً سب کے سب، قالت کہے گی، اخراہم اخرا پچھلی، ہم ان کی، لِأُولاہم اپنی پہلی کو، ربنا اے ہمارے رب، ہؤلائی یہ ہیں وہ لوگ، اضلونا اضلو جنہوں نے گمراہ کیا، نہ ہمیں، فا پس آتی دیہم انہیں، عذاباً عذاب، ضعفاً دگنا، من النار آگ سے، قالا وہ فرمائے گا، اللہ فرمائے گا، لکلی ہر ایک کے لیے ضعفٌ دگنا ہے، ولیکن اور لیکن لا تعلمون نہیں تم جانتے۔ وقالت اور کہے گی، اولاہم پہلی ان کی، لأخراہم ان کی پچھلی کو، فما پس نہ کانا ہوئی، لکم تمہارے لیے، علینا ہم پر، من فضلی کوئی فضیلت، کوئی بھی برتری، فذوقوا پس چکھو، العذاب عذاب، بما بوجہ اس کے جو کنتم تھے تم، تکسبون تم کمائی کرتے۔ قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن، کہہ دیجئے بے شک اللہ تعالیٰ نے، میرے رب نے حرام کیا کیا ہے، بے حیائی کے کاموں کو، گناہ کو، بغاوت کو۔ اب اوپر کی آیات میں یہ بیان کیا گیا تھا کہ لوگوں نے اپنی طرف سے بہت سی چیزیں حرام کر دی ہیں، مثلا اچھا لباس اور اچھا کھانا لوگوں نے اپنے اوپر حرام کر لیا تھا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آیت میں بتا رہے ہیں کہ اصل حرام چیزیں اللہ نے جو کی ہیں وہ کیا ہیں۔ یہ جو چیزیں لوگوں نے اپنی طرف سے حرام کر لی ہیں، یہ تو اللہ نے حرام نہیں کیا، جو اللہ نے حرام کیا اس کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے کہ اس کو دیکھو کہ اللہ نے کیا کیا تم پر حرام کیا ہے۔ تو بے شک اللہ تعالیٰ نے فحش باتوں کو، بے حیائی کے کاموں کو تم پر حرام کیا ہے۔ فواحش جو ہے فاحشت ان کی جمع ہے، اور انتہائی قبیح فعل کو کہتے ہیں، یعنی ایسا فعل جو انسان کے لیے باعث شرمندگی ہو۔ ویسے بھی انسان اگر لوگوں کے سامنے اس کو کرتا ہے تو وہ بہت شرمسار ہوتا ہے، اور وہ جب بے حیا ہو جاتا ہے وہ ظاہری طور پر کرنے لگتا ہے، چاہے وہ بے حیائی کے کام لوگوں کے ساتھ مل کے کرتا ہے
یا پھر بے حیائی کا کام تنہائی میں کرتا ہے، ما ظاہر منہا و ما بطن، دونوں صورت میں اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ یعنی جتنا بھی کبیر فعل، یعنی جس کو بتاتے ہوئے بھی آپ کو شرمندگی ہوتی ہے، وہ فحاشی میں آ جاتی ہیں چیزیں ساری۔ والاسمی، اور گناہ، اسم کہتے ہیں تمام چھوٹے بڑے گناہوں کو، جیسے شراب کو بھی اسم کہا جاتا ہے، اور جیسے نماز نہ پڑھنا، یہ کیا ہے؟ اسم۔ روزے نہ رکھنا اسم ہے، گالی گلوچ کرنا اسم ہے، جھوٹ بولنا اسم ہے۔ اس کا ہم نے پڑھا ہے کہ ایسی اونٹنی کو کہا جاتا ہے جو جان بوجھ کر آہستہ آہستہ چلتی ہے، یعنی آپ کے پاس اختیار ہوتا ہے آپ وہ کام نہ کریں، لیکن پھر بھی آپ وہ کر گزرتے ہیں تو وہ آپ کا گناہ شمار ہو جاتا ہے۔ تو اسم کا جو تعلق ہے انسان کی اپنی ذات کے ساتھ ہے، وہ گناہ ہے جو انسان اپنی ذات کے ساتھ کرتا ہے۔ والبغی، اور سرکشی، سرکشی یعنی بغی کے معنی ہے لوگوں پر ظلم اور زیادتی کرنا، لوگوں کے ساتھ ظلم کرنا، تو اس کا تعلق دوسرے لوگوں کے ساتھ ہے۔ بغیر الحق، بغیر حق کے لوگوں کے ساتھ سرکشی کرنا، زیادتی کرنا، ظلم کرنا، تکلیف پہنچانا، دکھ دینا۔ وَأَن تُشْرِكُوا، اور یہ کہ تم شریک ٹھہراؤ اللہ تعالیٰ کے ساتھ، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی کوئی بھی دلیل نہیں اتاری، لیکن پھر بھی تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو اور اللہ کے بارے میں وہ کہتے ہو جو تم نہیں جانتے۔ تو پچھلی آیت میں چونکہ انہوں نے خود سے حرام چیزیں بتا دی تھی، اب اللہ تعالیٰ اس آیت میں 5 چیزوں کو، یعنی 5 قسمیں محرمات کی بیان کی گئی ہیں، کہ یہ 5 اقسام ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، اور شروع میں انما لگا کر یعنی کلمہ حصر کے ساتھ یہ چیزیں آئی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے علاوہ باقی کوئی چیز حرام نہیں، جو بھی حرام چیزیں ہیں وہ یہی ہیں۔ اب اس کے علاوہ بھی تو قرآن میں بہت سی چیزیں حرام بتائی گئی ہیں، لیکن کلمہ حصر لگانے کا یہاں پہ مقصد کیا ہے؟ جو باقی چیزیں آ جاتی ہیں نا حرام، وہ بھی اس کے انڈر آ جاتے ہیں۔ یہ بیسکلی 5 گروپس جو ہیں وہ بنائے گئے ہیں، اور باقی ان پانچوں گروپس کے انڈر باقی ساری حرام کردہ چیزیں آ جاتی ہیں۔ تو رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دراصل جنایات یعنی جرائم، قصور اور زیادتیاں یہ 5 ہی قسم کی ہیں۔ پہلی نسب پر جنایت۔ نسب پر جنایت کیا ہے؟ کہ زنا کرنا اور اس سے ملتی جلتی چیزیں، تو یہ کس کے اندر آ جائے گی؟ فواحش کے اندر، جو کہ اس آیت میں بیان کی گئی ہے۔ دوسری قسم جنایت کی، دوسری قسم جرم کی، سزا کی، قصور کی، زیادتی کی دوسری قسم کیا ہے؟ عقل پر جنایت، جس کے دوسرے میننگز کیا ہے؟ شراب نوشی کرنا، اور اسم کے انڈر ہی آ جاتی ہے۔ تیسری عزت پر جنایت، چوتھی ہے مال اور جان پر جنایت، تو یہ آ جاتا ہے البغی بغیر الحق کے انڈر۔ ان دونوں کی حرمت کی طرف اس میں اشارہ ہے۔ 5ویں دین پر جنایت، اور دین پر جنایت 2 قسم کی ہے۔ دین کے جرم، دین کے ساتھ زیادتی کرنا 2 قسم سے ہوتا ہے۔ پہلی قسم توحید میں طعن کرنا، جس کی طرف وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ سے اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا ہے اس آیت کے اندر، اور دوسرا بغیر علم کے اللہ کے ذمہ بات لگانا، فتویٰ دینا، جس کی طرف اشارہ ہے أَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ تو یہ تمام جرائم اور جنایات میں یہ 5 چیزیں اصول کی حیثیت رکھتی ہیں، اور باقی ان کی شاہیں ہیں، ان کے تخت، ان کے انڈر آنے والی چیزیں ہیں۔ اسی لیے انما کے ساتھ جو حصر ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، اس پر کوئی بھی اعتراض نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے علاوہ باقی چیزیں حرام نہیں ہیں، یہی ہیں چیزیں جو کہ حرام ہیں، اور وہ 5 گروپس ہیں، 5 اقسام ہیں حرام چیزوں کی۔ اب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ وہ بات لگانا جو تم نہیں جانتے،
تو اس میں وہ بھی آ جاتا ہے کہ اگر اللہ کے نبی کے ذمے کوئی بات لگائی جائے جو کہ اللہ کے رسول نے نہیں کہی تو یہ بھی اللہ کے ذمے ہی جان بوجھ کر جھوٹ باندھنا ہے، اور پھر اس کا ٹھکانہ جو ہے وہ پھر جہنم ہے. ٹھیک ہے، تو یہ چیز ہمیں ذہن میں رکھنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کوئی بھی ایسی بات کہنا جو کہ اللہ نے نہیں کہی، یہ کیا ہے؟ ایک بہت کبیرہ گناہ ہے، حرام کاموں میں سے ایک جرم ہے، ایک قصور ہے. تو ہم اس آیت سے کیا سیکھتے ہیں؟ کیا سمجھ میں آیا اس آیت سے؟ کہ بہت سے لوگ حلال اور حرام میں پڑ جاتے ہیں، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ کھانا نہیں کھا سکتے، ایسے ہی ڈریسنگ نہیں کر سکتے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں کھول کھول کے بیان کر دیا کہ تم ان باتوں کے اندر الجھ کر اصل جو حرام چیزیں ان کو اگنور کرتے ہو. اصل کیا حرام ہے؟ اپنی زبان ٹھیک رکھو، فحاشی نہ پھیلاؤ، گناہ نہ کرو، نماز نہ چھوڑو، روزہ نہ چھوڑو، اخلاقیات کو پورا کرو، اخلاق کے دائرے میں رہو، دوسروں کے ساتھ زیادتی نہ کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور اللہ کے بارے میں بغیر دلیل کے کوئی بھی بات نہ کہو، بغیر دلیل کے فتویٰ نہ دینا شروع کر دو، اللہ کے بارے میں وہ بات نہ کہو جو تم جانتے ہی نہیں. یہ ہیں حرام چیزیں. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، ہر امت کے لیے ایک مقرر وقت ہے. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، اور جب وہ مقرر وقت آ جاتا ہے تو پھر نہ ایک گھڑی پیچھے ہو سکتی ہے نہ ایک گھڑی آگے ہو سکتی ہے. یعنی ہر ایک کے لیے ایک وقت مقرر ہے. تو اس وقت کے آنے سے پہلے انسان کو اپنی زندگی میں ان کاموں کو کرنے کی کوشش شروع کر دینی چاہیے جن کا اللہ نے حکم دیا، اور ان سے منع ہو جانا چاہیے جن کو اللہ نے اس پر حرام کیا ہے. ٹھیک ہے، تو ہر ایک کا مقرر وقت آ گیا ہے، آگے پیچھے نہیں ہو سکتا. اور پھر اسی طرح جو ہے دوسری آیت میں ہمیں پتہ چلے گا، پہلی آیت میں تو یہ بیان کیا ہے کہ آگے پیچھے جو ہے اس کا وقت نہیں ہو سکتا. تو اگلی آیت جب ہم پڑھیں گے نا تو اس سے ہمیں یہ سمجھ میں آئے گی کہ جو لوگ فرما بردار ہوں گے مرنے کے بعد ان پر کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہوگا، غم نہیں ہوگا، لیکن جو سرکش ہوں گے وہ عذاب میں گرفتار ہو جائیں گے. تو یہ کیوں بتایا جا رہا ہے کہ پہلی امتیں بھی آئی تھیں اور پرانی قوموں پر جب کوئی عذاب آیا تھا یا جب ان کی موت کا وقت آیا تھا تو ایک لمحہ بھی ویٹ نہیں کیا گیا، جو ایگزیکٹ وقت لکھا تھا اسی وقت میں موت کے فرشتے نے آ کر ان کی جان نکالی. یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، اگر تمہارے پاس کوئی رسول آ جاتا ہے اور آ کر میری آیات کو بیان کرتا ہے، جو میری آیتیں ہیں اس کو پڑھ کر سناتا ہے، تو پھر ان آیتوں کو سننے کے بعد جو بندہ تقوی اختیار کرتا ہے، جو بندہ اپنی اصلاح کرتا ہے، تو کیا ہوگا؟ اس کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے کہ اسے کوئی خوف بھی نہیں ہوگا، غم بھی نہیں ہوگا، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی. ہمیں غم کا علاج چاہیے نا، ہمیں خوف کا علاج چاہیے. بہت ڈر جاتے ہیں ہم بعض اوقات مستقبل کے آنے والے خدشات سے، اور ماضی کے واقعات ہمیں غمگین کرتے ہیں، اور مستقبل کے خیالات، مستقبل کی سوچیں ہمیں خوف میں مبتلا کر دیتی ہیں. تو جو بندہ اللہ تعالیٰ کے رسولوں کی بات کو سمجھتا ہے، اللہ کی قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اس کی آیات کو سنتا ہے، پڑھتا ہے، پڑھنے کے بعد اس کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے، اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے. اب وہ محبت لے کے گھومتا ہی نہیں رہتا، مجھے اللہ سے بڑا پیار ہے، میں اللہ سے بڑا ڈرتا ہوں، میرے اندر بڑا تقویٰ ہے. اس تقویٰ کے بعد، اس خوف کے بعد، عاجزی کے بعد کیا کرتا ہے؟ اپنی اصلاح کرتا ہے، کانٹ جانٹ کرتا ہے، خراش تراش کرتا ہے اپنی، اور اپنے اندر جن چیزوں کو نکالنے کی ضرورت ہے دور کرتا ہے، اور جن چیزوں کو اپنانے کی ضرورت ہے اس کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے. یہ ہے اصلاح، اپنا احتساب کرنا،
صرف پڑھ لینا کافی نہیں ہے. دیکھیں نا کتنی خوبصورت آیت ہے کہ کل جو ہم سیکھ رہے تھے کہ قرآن کا کیا مقصد ہے، پوری کی پورا ایک خلاصہ ایک آیت میں بیان کر دیا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ تقوی اور اصلاح کے لیے، یعنی اگر ہم چاہتے ہیں نا کہ ہمارے اندر تقوی پیدا ہو تو ہمیں کیا کرنا ہے، قرآن کی آیات کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اللہ کی آیات کو پڑھنا ہے، ان کو سیکھنا ہے. اور پھر اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر ہماری اصلاح ہو تو ہمارے اندر تقوی ہونا ضروری ہے. پھر یہ بھی ہمیں اس آیت سے سیکھتے ہیں کہ صرف قرآن کی آیات کو پڑھ لینا کافی نہیں ہے، قرآن کی آیات کو سن لینا کافی نہیں ہے. قرآن کی آیات اس کے لیے خوشخبری ہے، رحمت ہے، شفا ہے. جو ان کو پڑھنے کے بعد سمجھتا ہے، تدبر کرتا ہے اور اپنی اصلاح کرتا ہے. پھر اس آیت سے ہمیں کہ یہ بھی سبق ملتا ہے کہ اگر آپ کسی کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ کسی کو کچھ سمجھانا چاہتے ہیں تو آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ چلیں آپ بتائیں. اس آیت کی روح سے ہمیں تبلیغ کرنے کا، کسی کو سمجھانے کا ایک بہت اچھا فارمولا مل رہا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ فارمولا کیا ملا ہمیں اس آیت سے کہ کسی کو سمجھانے کے لیے کیسے سٹیپس اپلائی کرنے ہوں گے. انبیاء کیا کرتے ہیں؟ یقصون علیکم آیاتی، اللہ کی آیات کو پڑھنا ہے. قرآن کے ذریعے ہم لوگوں کی اصلاح کر سکتے ہیں اور لوگوں کے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا کر سکتے ہیں. اور پھر ہمیں ایک بڑی خوشخبری ملتی ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ دنیا میں ہمیں کوئی خوف اور غم نہ ہو تو ہمیں اللہ کا تقوی اختیار کرنا ہوگا، اپنی اصلاح کرنی ہوگی. جس کو اللہ کی پہچان ہو جاتی ہے پھر وہ دنیا کی رنجشوں سے دور ہو جاتا ہے، توکل بڑھ جاتا ہے اللہ تعالیٰ پر، اس پر کوئی خوف نہیں ہوتا. پرابلمز آتی ہیں اس کی زندگی میں، پریشانیاں بھی آتی ہیں، اس کی بھی چیزیں کھو جاتی ہیں، اس کے بھی عزیز اس سے دور ہو جاتے ہیں، لیکن کیونکہ اس کو اللہ تعالیٰ پہ یقین ہوتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے، اللہ کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی بھلائی ہے، اس وجہ سے توکل مضبوط ہو جاتا ہے اور غم آ کر بھی اس کو مایوس نہیں کرتا. والذین کذبوا، اس کے برعکس دوسرا گروہ جو اللہ تعالیٰ کی آیات کو سننے کے بعد جھٹلا دیتا ہے. کیسے جھٹلاتا ہے؟ اپنے عمل کے ذریعے، اپنے رویے کے ذریعے بھی. آیات کو پڑھ کر نہ ماننا گویا کہ ان کو جھٹلانا ہے. واستکبروا، اور تکبر کرتا ہے. انسان کسی کی بات کو کیوں نہیں مانتا؟ مثلا اگر آپ کو کوئی آرڈر کرتا ہے یہ کام کریں تو آپ کے پاس وقت بھی ہے، آپ کے پاس اس کے لیے ابیلٹی بھی ہے، فارغ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ اس سے کر سکتے ہیں آسانی سے، مگر آپ نہیں کر رہے. کیوں نہیں کرتے؟ میں کیوں کروں؟ میں اس کی بات کیوں مانوں؟ میری عزت میں کمی آئے گی. اس کو میری بات ماننی چاہیے، میں اس کی بات کو کیوں مانوں؟ تو یہ تکبر کی وجہ سے انسان دوسروں کو جھٹلاتا ہے. جب سمجھ بوجھ آ جاتی ہے، جب انسان کو ہر چیز کا پتہ چل جاتا ہے تو پھر انسان انا کی وجہ سے اللہ کی باتوں کو جھٹلا دیتا ہے. تو ایسے لوگوں کا ٹھکانہ کیا ہے؟ اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، یہ وہ لوگ ہیں جو آگ کے ساتھی ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، ان کو باہر نہیں نکالا جائے گا. اس لیے جب بھی اللہ کی آیت پڑھے نا قرآن کی تو فوراً سے ان دونوں گروہوں کو ذہن میں رکھ رہے ہیں کہ میرے اندر تقوی پیدا ہو رہا ہے یا میں اپنے عمل کے ذریعے لاشعوری طور پر اللہ کی بات کو جھٹلا رہی ہوں. پڑھ تو رہی ہوں، سن تو رہی ہوں، لیکن سمجھ نہیں رہی، تدبر نہیں کر رہی. تدبر نہیں ہوگا تو تقوی نہیں آئے گا، تقوی نہیں آئے گا تو اصلاح نہیں ہوگی، تو جب اصلاح نہیں ہوگی تو انسان نیک لوگوں میں شامل نہیں ہوگا. اس لیے یہ چوائس ہماری ہے، ہمارا انتخاب ہے ہم نے کس گروہ میں شامل ہونا ہے. پھر مزید اللہ سبحانہ تعالیٰ